بتا دیں جب ہو جائے تیار ہو جائے تو بتا دیں. نہیں تیار نہیں ہو, پیچھے بھی تو ہو نا, کچھ خبریں آپ کی ختم ہو گئی ہو نا. چلیں 11:05 پہ شروع کر لیں. 2 منٹ ہے. عوام کو خطاب فرما دیں. عوام خطاب تو بڑی ڈری ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ڈرائے ہے. کیسے گھبراؤ, مطلب کچھ لوگوں نے بسو پوچھتے کرو. ایک دن وہ اینکر نے شاہد صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نا عمران خان کو, تو انہوں نے کہا کہ بس وہ چپ رہے, بات نہ کرے. منہ بند رکھے. لڑائی گندا ہو گیا تو پورا سسٹم. پورا اچھا بڑے سالوں سے منصوبہ بندی تھی, پریزیڈینشیل فارم آئے گا, ایکسپرٹس آئیں گے, ہیبریڈ ہوگا, چلا لیا نا. اور وہ لوگ جو سارا گند کرنے کی ذمہ دار ہیں, آج دن تک آواز نہیں اٹھی, وہ اس کے دور میں پورے گندے. چلو جی اچھا, ایکسپوز ہو گئے سب, ایکسپوز ہو آگے گئے. بڑھے گی. وہی ختم ہو گئی. 10 منٹ اور دے. ہو گیا جی. چلیں جی. شروع کریں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیب کا تماشا آپ کے سامنے تیسرا سال چل رہا ہے, اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا, عدالت کو نہیں بتایا گیا کہ ہمارا جرم کیا ہے. بہرحال وہ ہم نے برداشت کر لیا اور برداشت کر لیں گے, لیکن چیئرمین نیب شاید برداشت نہ کر سکے. جو آدمی اپنی ملازمت کی مدت پوری کر لے اس کو گھر جانا چاہیے. ایک آرڈیننس کے ذریعے جو آدمی, جس آرڈیننس کی عمر 4 مہینے ہے, وہ آدمی نوکری پر بیٹھا ہو, اس کا مقصد کیا ہے کہ یہاں سے کچھ حاصل ہو رہا ہوگا یا کوئی اس کو استعمال کر رہا ہوگا, اور وہ حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے. چیئرمین صاحب نے دعویٰ کیا کہ 539 ارب روپیہ میں نے ریکور کیا ہے. منسٹری آف فائنانس نے سینٹ کو بتایا کہ ہمارے پاس صرف 1.4 ارب آیا ہے. تو یہ 537.6 ارب روپیہ یہ کدھر گیا ہے؟ یہ ایک دن حساب مانگا جائے گا اسی عدالت میں. چیئرمین میں آپ یقین کریں, آپ یہ لکھ لیں, یہ چیئرمین نیب اسی عدالت کے اندر کھڑا ہوگا اور جواب دے رہا ہوگا, کٹہرے میں کھڑا ہوگا. آپ ہر ایک پہ الزام لگاتے ہیں, آپ ہر ایک پہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں. ریکوری آپ کی 1.4 ارب ہے, خرچے آپ کا سال کا 6 ارب ہے. یہ ملک کے عوام آپ سے حساب مانگ رہے ہیں. بتاتے ہیں جی ہم نے وہ بینک کے قرضے واپس کر دیے اور پتہ نہیں زمینیں جو تھی وہ لوگوں کو مل گئیں, تو اس کا حساب لگا کر جی یہ 539 ارب بن گیا. یہ میں علیحدہ ایک پریس کانفرنس کروں گا اس سارے تماشے پہ. لیکن بات یہ ہے, نیب تو آپ نے بنایا تھا اس ملک کے سیاستدانوں کو احتساب کرنے کے لیے. تو چیئرمین نیب یہ فرمائیں گے کہ اس عرصے میں آپ نے کتنے سیاستدانوں سے کتنی ریکوری کی ہے, یہ ذرا بتا دیں. جب سے نیب بنا ہے, کم از کم جو میری نالج ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, پاکستان میں صرف ایک سیاستدان کو نیب نے کنوکٹ کیا ہے, صرف ایک سیاستدان کو.
اور اس کا نام محمد نواز شریف ہے. کس معاملے پر کنوکٹ کیا؟ ایون فیلڈ ریفرنس. اسی بلڈنگ میں اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب بیل دی ہے وہ ذرا پڑھ لیں کہ بیل میں لکھا کیا ہے. جس معاملے میں کوئی نواز شریف کا ذکر نہیں ہے، مریم نواز کا ذکر نہیں ہے، کون سے قانون کے تحت آپ نے کنوکشن کی ہوئی ہے؟ اور آج 3 سال سے کنوکشن جاری ہے، کوئی اپیل نہیں سنی جاتی. اور وہ حقائق بھی آپ سامنے آ گئے کہ اپیل کیوں نہیں سنی جاتی. یہ جو ہم نے سرکس اس ملک میں لگائی ہے اس کے بڑے بڑے پلیئرز کے نام اب سامنے آ رہے ہیں. کل ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے جو چیف جسٹس گلگت بلتستان نے لکھا ہے، قسم اٹھا کر لکھا ہے، انڈر اوتھ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے سامنے پاکستان ثاقب نثار صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو فون کیا 2018 میں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی جو بیل ہے وہ الیکشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. یعنی ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا دشمنی کسی نے کس سے کی ہے. ہم اس حد پہ پہنچ گئے کہ ہم بیل کے معاملات میں بھی ملک کا چیف جسٹس انٹرفیئر کر رہا ہے. الیکشن کے معاملے میں ملک کا چیف جسٹس انٹرفیئر کر رہا ہے. کیا لوگوں کو حساب نہیں دینا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی عدالتوں میں انصاف میں جواب ان کو شاید نہ دینا پڑے. اور میں تو چاہتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک دن دینا پڑے گا، لیکن ایک بڑی عدالت بھی لگتی ہے. آج ثاقب نثار صاحب اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینا چاہتے ہیں تو اسی قسم کا ایفیڈیوٹ جو رانا شمیم صاحب نے دیا ہے، انڈر اوتھ دیا ہے، وہ کہہ دیں کہ میں نے ٹیلی فون نہیں کیا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کو، میں نے رجسٹرار کو حکم نہیں دیا. بہت صفائی دینا چاہتے ہیں، اپنا ٹیلی فون ریکارڈ بھی ساتھ لگا دیں، رجسٹرار کا ٹیلی فون ریکارڈ بھی لگا دیں اور اسلام آباد کے جو جسٹس ان کا ریکارڈ بھی لگا دیں. کیونکہ آج الزام اس ملک کے ایک سابقہ چیف جسٹس پر لگا ہے. اگر چیف جسٹس اپنا نام کلیئر نہ کر سکیں تو کون ان عدالتوں پر یقین کرے گا؟ سپریم کورٹ پر کون یقین کرے گا؟ آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے، آج امتحان اعلیٰ عدلیہ کا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے کنٹیمپٹ کیس میں پٹیشنر کو بھی، اور جس ادارے نے خبر شائع کی تھی. یہ فیصلے ان کے ہیں، لیکن یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ اس ملک کے معاملات کو کنٹیمپٹ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یا ایک چیف جسٹس کا عدل کے نظام میں مداخلت کرنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ الیکشن کے معاملے میں ایک چیف جسٹس کی مداخلت کیا معنی رکھتی ہے، اس کے ملک پر کیا اثرات ہوتے ہیں. یہ بڑے سنجیدہ سوال ہیں. جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو ہمارے ملک کا وہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. ہمارے ملک کی حالت ہوگی کہ بینچ دیکھ کر وکیل بتاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. یہ آج ہمارے عدل کے نظام کی حالت ہے، اور یہ حالت پیدا ہوئی ہے ثاقب نثار جیسے لوگوں کی وجہ سے، جن پر آج الزام لگے. صفائی پیدا دیں عوام کے سامنے. آپ ملک کے چیف جسٹس ہیں، صفائی دیں. تردید سے بات نہیں بنتی، صفائی دیں. اور
میں سمجھتا ہوں کہ آج اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے کہ اس معاملے کو عوام کے سامنے اس کی تفتیش کرے. وہی اعلیٰ عدلیہ جو ایک وزیر اعظم کو اقامے کی فیس نہ لینے پر خود ٹرائل کر کے نکال سکتی ہے، کیا وہ یہ چیف جسٹس سے اپنے چیف جسٹس سے نہیں پوچھ سکتی کہ تم الیکشن میں مداخلت کیوں کر رہے تھے؟ تم بیل کے معاملے میں مداخلت کیوں کر رہے تھے؟ یہ اختیارات تمہیں کس نے دیے؟ اور آج اسی جن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام آیا وہی آج اپیل سن رہے ہیں، مریم نواز اور نواز شریف. تو انصاف کہاں سے آئے گا؟ یہ بڑے گہرے سوال ہیں. اگر ملک میں کوئی انصاف ہوتا تو آج صبح موٹو نوٹس لے کر جو نواز شریف صاحب کا مریم نواز کا کیس ہے اس کو باہر پھینک دیا جاتا، واپس ریمانڈ کر دیتے کہ جائیں اس کی پھر سے اس کے ٹرائل کریں. لیکن ہم نے تو جو جج خود یہ کہہ گیا کہ مجھے بلیک میل کر کے فیصلہ دیا گیا ہے، ہم نے تو آج تک وہ کیس بھی برقرار رکھا ہے. 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جج فوت ہو گیا ہے، ہم نے نکال دیا، ہائی کورٹ نے اس کو نکال دیا. بلیک میل ہونے پر، غلط فیصلے کرنے پر فیصلہ برقرار ہے. کیا یہ انصاف کا نظام ہے؟ کیا یہ عدل کا نظام ہے؟ اگر کنٹمپٹ ایک دن میں لگ سکتی ہے تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ جو شخص میرے معاملے میں اثر انداز ہوا، ملک کے الیکشن پر اثر انداز ہوا، اس کا معاملہ بھی ایک دن میں لگنا چاہیے. یہ انصاف کے تقاضے ہیں. آج ہم ریاست مدینہ کے دعوے کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی تاریخ پڑھ لیں، وہاں پہ عدل کا نظام پڑھ لیں، وہاں پہ انصاف کی طریقہ دیکھ لیں. آج اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ عدالت میں ہے. مجھے امید ہے ان کو اس کا احساس ہو. جناب ٹھیک ہے جی.